الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إنه يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صدق الله العظيم صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائیے کہ اللہ جل شانہ مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، ہماری اولادوں کو، اہل محلہ والوں کو، پوری امت مسلمہ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بروز جمعہ اور ماہ رمضان کا جو درمیانی عشرہ، جس عشرے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا عشرہ کہا گیا ہے، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بعد اپنے گناہوں پر نادم ہو کر اللہ سے مغفرت مانگے گا کہ یا اللہ فلاں گناہ ہوا، فلانا زیادتی ہوئی، فلانا بد عمل کر لیا، اور پھر جب وہ اللہ سے معافی مانگے گا مغفرت کے عشرے میں، تو آخری عشرے میں اللہ رب العزت اس کی گردن کو نار جہنم سے محفوظ کر دے گا۔ کچھ محدثین نے، علماء نے یہ لکھا کہ مومنین کی قسم 3 طرح کی ہوتی ہے، یا تو مومن ہوگا، عبادت گزار، اللہ کا نیک بندہ، اور کبھی کبھی اس سے گناہ بھی ہو جایا کرے، انسان تو غلطی کا پتلا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ رب العزت پہلے عشرے میں، رحمت ہی کے عشرے میں ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں،
جو چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہیں انہی رحمت کے ذریعے سے وہ چھوڑ کر اس پر استغفار کر لیتے ہیں۔ دوسری قسم مومنین کی ایسی ہوتی ہے کہ وہ گناہ کچھ زیادہ کرتے ہیں اور نیک اعمال بھی کرتے رہتے ہیں ساتھ۔ تو دوسرا مغفرت کا عشرہ ایسے لوگوں کے لیے جو رحمت کو پانے کے باوجود بھی گناہ نہ چھوڑ سکے، مگر مغفرت کے عشرے میں معافی مانگ کر، دعائیں مانگ کر، اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر، مغفرت میں اپنی اللہ رب العزت سے توبہ کروا لیتے ہیں، توبہ منوا لیتے ہیں، اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ ایک مومنین کی وہ قسم ہوتی ہے کہ اللہ حفاظت فرمائے، جو بہت ہی زیادہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، کثرت سے گناہ کر رہے ہیں، رات دن صبح شام یہی گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو محدثین نے کہا ان کے لیے یہ آخری عشرہ کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یار تیری بھی گردن کو نارے جہنم سے محفوظ کیا ہے۔ اتنی انوارات، اتنی مغفرتیں، اتنی اللہ رب العزت کے برکاتوں کا نزول ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ایسے لوگوں کی بھی گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب مغفرت کا قرآن میں ذکر ہوا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اللہ اکبر۔ تو شیطان نے اپنے اوپر یعنی کہ مٹی ڈالی اور مٹی ڈال کر پچھتانے لگا، کہا اللہ رب العزت نے اس مغفرت کو رکھ کر میری ساری زندگیوں کی محنت کو ختم کر دیا کہ میرا اللہ سے تو یہ وعدہ تھا کہ میں آپ کے تمام لوگوں کو جمیعاً ہر انسان کو میں گمراہ کروں گا، جمیعاً ہر انسان کو گمراہ کروں گا، آپ کے رشتے میں ایک دراڑ پیدا کروں گا، ان کے دل کے خوف کو مٹاؤں گا تاکہ وہ نافرمانیاں کریں، گناہ کریں۔ مگر یہ مغفرت کا اللہ رب العزت نے ایسا ایک عمل رکھ دیا کہ میری 60 سال میں وہ انسان لگا رہے، گناہ کرتا رہے، نافرمانیاں کرتا رہے، اللہ کی جو ناراضگی ہے اس کو پاتا رہے، ایک لمحے وہ روئے اور اللہ کو منا لے تو اللہ رب العزت ان اللہ یغفر الذنوب جميعا سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ عجیب آیات، ان اللہ یغفر الذنوب بھی کہہ سکتے تھے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف کرنے والے، نہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ رب العزت اسے معاف فرما دے۔ کبھی کبھی حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اگر انسان، اللہ اکبر، اگر انسان زمین سے آسمان کے درمیان جو فاصلہ ہے، اس پورے فاصلے کو بھی اگر گناہوں سے بھر دے گا، اتنے گناہ کرے گا، ساری زندگی گناہ کرے گا، اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے فاصلے کو بھی گناہوں سے بھر دے گا، اتنا فاصلہ ہے، سائنسی اعتبار سے اگر دیکھیں کتنا فاصلہ ہے، ایک اعمال کو اگر ایک گناہ کو ہم اتنی شکل دیں تو کتنے گناہ ہوں گے، ایک اینٹ کے برابر شکل دیں کتنے گناہ ہوں گے انسان کے۔ گناہ تو بلکہ لکھے جاتے ہیں نا، زنا کیا، زنا کیا، اتنی سی عبارت میں لکھ سکتے ہیں۔ اگر زمین سے لے کر آسمان تک کے وہ گناہوں کر کے اپنی زندگی کو بھر لے، مگر میری رحمت کی امید سے نا امید نہ ہوگا تو ایک لمحے دعا کرے گا یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا، یہ سارے گناہ معاف کر دوں گا۔
اور بے پناہ ایسی مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں، بے پناہ مثالیں، واقعات ائمہ کے، بزرگوں کے، بنی اسرائیل کے قوموں کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، احادیث کے ذریعے ہم تک پہنچے۔ کتنے واقعات موجود ہیں کہ ایک لمحے اپنے رب کو پکارا، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ ایک لمحے اللہ کو پکارا، نادم ہو کر اللہ نے معافی دے۔ بارہا مشہور ہوا کہ آپ کو سناتا ہوں، تو جو انسان گانا گانے والے کا ساری زندگی گانے گاتا رہا، وہی روزگار تھا اس کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ساری زندگی گانے گاتا رہا، بچپنا، جوانی، یہاں تک کہ بڑھاپا تک گانے میں گزار دیا، ساری زندگی نافرمانی، اسی کے ذریعے روزگار چلتا رہا۔ بوڑھا ہوا، آواز ختم ہو گئی، آواز کی سر ختم ہو گئی، لوگوں نے محفلوں میں بلانا چھوڑ دیا، اب کوئی اور اچھا گانے والا آ گیا، اس کی تو جو مارکیٹ ہے، اس کی ویلیو ہے، اس کی عزت مرتبہ ختم ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ اللہ اکبر، جو جمع پونجی تھی ساری زندگی، جو گمراہی کر کے جمع پونجی جمع کی تھی، وہ بھی خرچ ہو گئی۔ اپنی چیزیں، سامان بیچ کر پیٹ کو بھرنے لگا، سامان بھی ختم ہو گیا۔ پھر اپنے چاہنے والوں کے پاس جانے لگا، تم مجھے جانتے ہو نا، میں گایا کرتا تھا، تم مجھ سے محبت کرتے ہو، ہاں اب نہیں بلاتے، آواز میں وہ سر نہیں رہا، تو میری کوئی مدد ہی کر دو۔ لوگ کچھ نہ کچھ مدد کرنے لگے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ دروازے پر دستک دی اپنے جاننے والے کے، اندر سے آواز آئی فلاں صاحب گھر پہ نہیں ہے، تھا، پریشان ہوا، پھر رونے لگا کہ بڑھاپا آ گیا، ساری زندگی گایا، اب زبان پہ وہ اثر نہیں رہا، بڑھاپے میں دانت بھی ختم ہو جاتے ہیں، آواز بدل جاتی ہے، وہ سر نہیں رہا، ہاتھ بھی کانپنے لگے، بڑھاپا آ گیا ہے، اب کیا کروں گا، بھوک کی وجہ سے مر جاؤں گا۔ قبرستان پر جا کر ایک قبر سے یا دیوار سے ٹیک لگا کر رونے لگا، نادم ہوا، اللہ کو پکارنے لگا، یا ربی فضل الیک، یا اے میرے رب میری طرف دیکھ۔ ساری زندگی گناہ میں گزار دی، ساری زندگی نافرمانی کرتا رہا، کبھی تجھے نہ پکارا، ہمیشہ تو کھلاتا رہا، پلاتا رہا، عزت سے رکھا، آج کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اب تیری طرف لوٹ کر آیا ہوں، تو ہی میرا سہارا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، دیکھا سامنے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہا ہے، اور اپنے سر پر کچھ سامان رکھا ہوا ہے، آتے ہیں اور اس کے سامنے بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے ولی، یہ لو کھانا کھاؤ۔ پریشان ہوا، وہ تھی نا، بھوک تھی نا، وہ پریشان ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا سر پر اٹھا کر لے کر آتے ہیں، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، کیا ماجرا ہے؟ عمر سے پوچھا، حضرت عمر سے، امیر المومنین آپ کو کیسے پتہ چلا؟ کہا میں قیلولہ کر رہا تھا، آرام کر رہا تھا، دوپہر کے کچھ سونے کو قیلولہ کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، تو مجھے خواب میں آواز آئی، اے عمر، اے امیر المومنین، تیری بادشاہی میں میرا ایک ولی اللہ، میرا ایک دوست بھوکے پیٹ مجھے پکار رہا ہے اور تو چین کی نیند سو رہا ہے۔ میں فوراً اٹھا، کھانے کا انتظام کیا، اپنے کسی غلام کو نہیں بھیجا کہ میں دیکھ کے آؤں کون ہے اللہ کا دوست، کون ہے اللہ کا دوست، کہ اللہ رب العزت نے مجھے نیند سے جگا کر کہا جاؤ اسے کھانا دے کر آؤ۔ امیر المومنین، اللہ ہوا کیا، ایک بار اللہ کو پکارا دل سے اور ساری زندگی نافرمانی میں گزار، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی۔ اللہ کی جو رحمت ہے وہ ایک لمحہ تلاش کرتی ہے،
ایک تمہارا بول ڈھونڈتی ہے جس میں تم اپنے رب کو پکارو، چاہے وہ بول یا ربی کیوں نہ ہو، بس اس میں اخلاص ڈھونڈتی ہے، اس میں طلب دیکھتی ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، تمہارے دل کی طلب کیا ہے، تم اللہ کو پکار رہے کیسے ہو، چاہے وہ لفظ یا ربی کیوں نہ ہو، کچھ نہ ہو آگے پیچھے، یا اللہ کیوں نہ ہو، یا اے میرے اللہ، بس یہی الفاظ کیوں نہ ہو۔ خود بات ہے، فقیر میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، نام وام تو نہیں لکھے ہوئے، اگر ایسے ایک واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ایک بڑھیا تھی مانگنے والی، ساری زندگی اس نے لوگوں کے در پر مانگ مانگ کر گزار دی، جب فوت ہوئی تو علاقے میں مشہور ہو جاتے ہیں نا کچھ لوگ، یہ مانگنے والا ہے، فقیر نہیں ہے، یہ فقیر نہیں ہے، مانگنے والی ہے۔ اللہ اکبر، کہا عرب کے اس علاقے میں وہ فقیر نہیں تھی، ساری زندگی مانگ مانگ کر ایک دن موت لکھی ہوئی تھی، موت آ گئی، اللہ اکبر، فوت ہو گئی۔ ایک محلے والے نے خواب میں دیکھا، پوچھا ہاں اماں کیا ماجرا ہوا، مرنے کے بعد کیا سوالات جوابات ہوئے؟ اس شخص نے کہا کہ اس اماں نے جواب دیا، جب فرشتے آئے انہوں نے کچھ سوال کیے، کچھ کے میں نے جواب دیے، جو خاص الفاظ ہیں حدیث کے کہ فلاں سوال ہوگا، من رب ہوگا، من دین ہوگا، من نبی ہوگا، اور پھر پوچھا یہ بھی جائے گا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا کر کے آئے ہو، کیا جو مال کمایا تھا کہاں خرچ کر کے آئے ہو، تو مجھ سے پوچھا گیا کہ کیا لے کر آئی ہو، تو بڑھیا کہتی میں رونے لگی اور میں نے کہا کہ ساری زندگی لوگوں کے یعنی کہ در پر دروازوں پر جا جا کر میں نے مانگا ہے، کسی نے کبھی کچھ دیا، کسی نے نہیں دیا، مگر ہر شخص یہی کہتا تھا کہ اللہ دے گا، اللہ دے گا، اللہ دے گا۔ تو آج تم بھی مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ میں کیا لے کے آئی ہوں، میں تو لینے آئی ہوں۔ فرشتے خاموش ہوئے اور بڑھیا نے کہا کہ فرشتوں نے کہا مبارک ہو، اللہ نے تمہیں آج مغفرت دے دی۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ رب العزت کی ذات تو بہانے ڈھونڈتی ہے کہ انسان اللہ سے کچھ مانگے، کچھ کہے اللہ سے۔ وہ سے مشہور واقعات ہیں نا، اللہ اکبر، ایک بت پرست اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، اپنے بتوں کے نام لے لے کر پکار رہا تھا، مدد کر رہا تھا، اچانک منہ میں یا حنان یا منان کا لفظ نکل گیا، اللہ کے صفاتی نام منہ سے نکل گئے، اللہ کے صفاتی نام نکل گئے۔ اللہ نے فوراً اس شخص کو، بت پرست کو جواب دیا، لبیک یا عبدی، حاضر ہوں میرے بندے، کیا چاہیے بول۔ فرشتے بھی پریشان، فرشتوں نے کہا اللہ وہ اپنے بتوں کو پکار رہا تھا، غلطی میں تیرا نام اس کے منہ سے نکل گیا۔ چیزیں قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے جواب دیا، میرا بندہ ہے، مجھے پکارا ہے، میرا حق ہے، میرے عزت اور جلال کی قسم، میرے بندے کی پکار پر میں لبیک ضرور کہوں گا۔ ہم نے تو کبھی پکارا ہی نہیں نا، کبھی ہم نے اپنے اللہ سے بات کی ہی نہیں، کبھی ہم نے اپنا دکھڑا سنایا ہی نہیں، ساری دنیا کو کوستے رہتے ہیں، روتے رہتے ہیں، غربت ہے، پریشانی ہے، ناکامیاں ہیں، اولاد پریشان کرتی ہے، تجارت صحیح نہیں ہے، معاملات ٹھیک نہیں ہے، فلانا چیز نہیں ہے، فلانا نہیں ہے، اللہ سے کبھی نہیں مانگا کہ یا اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، یہ دور فرما دیجیے۔ اگر بیمار بھی ہو جائیں تو یعنی کہ ڈاکٹروں کے پیچھے ہیں، ٹھیک ہے، اسباب ہے، اپنانا چاہیے، سنت ہے، مگر کبھی اللہ سے بھی مانگے نا، اللہ سے بھی تو عافیت مانگنی چاہیے نا۔ بیماری، ہر بیماری اللہ کے پاس ہے، ہر بیماری کی شفا اللہ کے پاس ہے، اللہ سے بھی تو کچھ مانگنا چاہیے۔ ساری چیزیں ہم نے دنیا والوں سے مانگنی ہیں تو اللہ سے کیا مانگیں گے؟ تو ماہ رمضان کا مہینہ ہے، رحمتیں، برکتیں، انوارات، مغفرتیں، اللہ کی بے پناہ انعامات ہیں۔
اور بہت سے لوگوں کا یہ بہت غلط خیال، بہت غلط سوچ کہ گناہ ہو گئے اب معافی نہیں مانگنی چاہیے، اتنے گناہ کیے کیسے معافی ہوگی؟ یہ تو ایک انسان نا امید ہے۔ بلکہ ہمارے تو ایک استاد کہتے تھے معافی اس لیے نہ مانگنا کہ یار گناہ بہت ہو گیا اب اللہ معاف نہیں کرے گا۔ یہ تو ایک قرآن کی آیات کو جھٹلانا کب وہ ہے، مترادف ہے۔ جو میں نے قرآن کی آیات پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، کہ کہہ دیجئے آپ ایسے لوگوں سے، یا عبادی الذین اسرفوا، جنہوں نے اپنے وجود پر ظلم کیا ہے، اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، لا تقنطوا من رحمۃ اللہ، میری رحمت سے کبھی نا امید مت ہونا، ان اللہ لا یغفر الذنوب جميعا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت نے تمہارے ہر گناہ کو معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، وہی بخشنے والا ہے، وہی رحم کرنے والا ہے، وہی دینے والا ہے، وہی عنایتیں کرنے والا ہے۔ ہمارے پاس تو اتنے سارے واقعات ہیں، قرآن کی آیات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، احادیث ہیں، اور الحمدللہ ہم سب ایمان والے یہاں بیٹھے ہیں، پھر کس چیز کی نا امیدی؟ انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے ماہ رمضان میں کم سے کم کوئی زیادتی نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں جس طرح ماہ رمضان آتے ہی تبدیلی آ جاتی تھی، وہی تبدیلی ہمارے اندر بھی آئے، صدقات زیادہ سے زیادہ دینا، روزے رکھنا، یعنی کہ نوافل پڑھنا، تہجد پڑھنا، نمازیں یعنی کہ تراویح کو قائم کرنا، زیادہ سے زیادہ روزے داروں کی روزے افطار کروانا، اور اپنے ماتحت لوگوں کو تھوڑی رمضان میں نرمی دینا۔ اللہ اکبر! دیکھیں ایک بات ذہن میں آ گئی، قرآن اور حدیث میں بھی ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو اپنے سے ماتحت لوگ ہیں ان پر ماہ رمضان میں تھوڑی نرمی پیدا کیا کرے، ان کا خیال رکھا کرے۔ ٹھیک ہے آپ کے گھر کا چوکیدار ہے، اللہ اکبر، آپ کے گھر کا ملازم ہے، جو بھی ہے، میں نام نہیں لیتا، مگر خیال کیا کریں۔ ایک تو نماز کی ان کے لیے وقت نکالیں، کوئی گنجائش ہو، اور روزے کی حالت میں بارہا بازار نہ بھیجا جائے، گھر والوں سے ایک بار پوچھ لیا جائے، جو سامان چاہیے منگوا لیا، وہ لیا، چینی لیا، 2 منٹ بعد آٹا لیا، 3 منٹ بعد وہ لیا، مرغی لیا، 2 منٹ بعد نمک لیا، ایک بار لکھ کے تھوڑی نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ حدیث ہے کہ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ رب العزت اس پر رحم نہیں فرماتے۔ آج صبح میں نے درس دیا، اللہ اکبر، درس کے بعد ایک شخص آیا اور مجھے کہا کہ میں صبح فجر میں نہیں اٹھ سکا، میری آنکھ نہیں کھلی، مجھے صاحب لوگوں نے اٹھایا نہیں، تو میں نے بغیر سحری کے روزہ رکھا۔ میں نے کہا اچھا اللہ قبول کرے بھائی، اب کیا کر سکتے؟ تو کہا یہ یعنی کہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، میں اس ماہ رمضان میں 3-4 روزے ایسے رکھ چکا ہوں، اس ماہ رمضان میں 3-4 روزے ایسے رکھ چکا ہوں۔ موبائل پر بھی الارم لگاتا ہوں تو موبائل خراب ہے، بجتا نہیں ہے، الارم لگانا جب مجھے آتا نہیں ہے، مگر صاحب لوگ نہ مجھے لگاتے ہیں، خود تو روزہ بھی رکھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں، پر مجھے نہیں اٹھاتے۔ تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا احتیاط کریں، تھوڑا سا احتیاط کریں۔ لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، اگر 1-2 روٹی وہ آپ کے گھر سے کھا لے گا، سحری رکھ لے گا، تو اس کا اجر آپ کو بھی ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی روزے دار کی روزہ افطار کروائے تو اس کی گردن کو نارے جہنم سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔
اور اس کو بھی اتنا ثواب دیا جاتا ہے جتنا روزے دار کو روزہ رکھنے پر ثواب دیا جاتا ہے۔ تھوڑا خیال کیا کرے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غرباء، فقراء، مساکین، یتیم، بیوہ عورتیں، ان کا بہت ہی خیال رکھا کرتے تھے، اور اللہ کی رحمتوں کا نزول اکثر غرباء ہی پر ہوا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں جو مال دیا جاتا ہے تمہارے ضعیف لوگوں کی وجہ سے تمہیں دیا جاتا ہے۔ خیال کیا کریں، آپ کے دسترخوانوں پر 10 طرح کے کھانے ہوں، اچھی بات ہے، اللہ نے نوازا ہے آپ کو، اللہ اور نوازے، اللہ کی رحمت ہے آپ پر، مگر آپ کے گھر کی ہی رکھوالی کرنے والا بھوکا پیاسا روزہ رکھے بہت زیادتی ہے، میری نظر میں بہت زیادتی ہے۔ خیال کیا کریں اس چیز کا، بہت ہی خیال کیا کریں، ایسا نہ ہو اللہ کی کسی عمل پر پکڑ آ جائے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے کہا ہے اگر مجھے تلاش کرنا ہے تو امت کے غرباء لوگوں میں تلاش کرو، امت کے کمزور لوگوں میں تلاش کرو۔ یہ صاف حلیے اللہ کا ایک صفائی رکھنا نیز ایمان ضرور ہے، پر جو لوگ جو پرگندہ حال ہوتے ہیں، پرانے کپڑے والے ہوتے ہیں، کیا پتہ وہ ہم سے زیادہ اللہ کے قریب ہوں۔ وہ واقعہ ہے نا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ساری زندگی کیسی کیسی خدمتیں کی، قرآن میں کیسے کیسے واقعات ہیں، بغار والا واقعہ ہے، یعنی قربانیوں والا واقعہ ہے، بے پناہ قربانیوں والے واقعے ہیں، مگر اللہ نے سلام حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کب بھیجا اور یہ سوال کب کیا کہ اے ابوبکر میں تو تم سے راضی ہوں، تم بتاؤ مجھ سے راضی ہو کہ نہیں؟ یہ کب آیا واقعہ؟ وہی جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، ایک لباس بچا جو ٹاٹ کا لباس تھا، عام سا لباس تھا، وہ پہن لیا۔ ٹاٹ کا لباس سب سے عام اور سستا ہوا کرتا تھا، جو غریب بھی نہیں پہنتے تھے، جو اس زمانے کے فقراء بھی نہیں پہنا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لباس کو اپنے وجود پر ڈالا، اور گھر میں کوئی بھی چیز مہیا تھی، سوئی تک کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ تب کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل امین آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل امین کو دیکھا اور کہا یہ کیسا لباس پہنا ہوگا؟ کہا یہ ٹاٹ کا لباس ہے جو آج آسمان کے ہر فرشتے کو اللہ نے کہا ہے، ہر فرشتہ آسمان پر چلنے والا، اڑنے والا، بہنے والا یہی لباس پہنے گا۔ کیونکہ آج ابو بکر نے زمین پر یہ لباس پہنا ہے، اور اللہ کو آج کے دن اس سے زیادہ لباس کوئی محبوب نہیں ہے، کوئی محبوب نہیں ہے اس سے علاوہ کوئی لباس۔ تو یہ مال، عزت، عشرت ملنا یہ اللہ کی رضا نہیں ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کی رحمت ضرور ہے، اللہ اور برکت دے، مگر خدا را اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھیں، اپنے آس پاس، اپنے رہنے سہنے والے، اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کو وہ زیادہ حقدار ہیں، آپ ان پر خرچ کریں۔ اللہ اکبر۔ بڑا عجیب ہوا، عجیب اس کے دکھ کے آنسو تھے کہ میں آپ سے وہ بیان نہیں کر سکتا۔ اللہ ان کے مالکان کو بھی سمجھ عطا فرمائے۔ تو خدا یہ حدیث، یہ قرآن کی آیاتیں جن پر ہم ایمان لائے ہیں، ان کے جو اثرات ہیں، ان کی جو وعیدات ہیں، سب سے اچھے ہیں، ایمان ہے ہمارا ان پر۔ جب اللہ کے رسول نے فرما دیا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، تو ختم ہوگی بات۔ کیسے کیسے لوگ دنیا میں پڑے، کیسے کیسے لوگ نافرمانیاں، ساری زندگی نافرمانی کرتے ہیں، تب بھی اللہ نوازتا ہے، تب بھی اللہ نوازتا ہے۔ کبھی اللہ نے یہ نہیں کہا توبہ دیکھیں جب انسان گناہ بھی کرتا ہے، اللہ اکبر، ایک عالم نے لکھا جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس پر بھی اللہ رب العزت کی 3 رحمتیں ہوتی ہیں، تب بھی اللہ رب العزت اس کو محبت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔
گناہ کر رہا ہے اور اللہ محبت کی نگاہ سے کر رہے ہیں، دیکھ رہے کیسے؟ مثال کے طور پر انسان نے گناہ کیا تو اللہ اس پر قادر ہے نا، جس نعمت سے تم گناہ کر رہے ہو اسے فوراً سلب کر لے۔ یہ اللہ کی محبت ہے، عنایت ہے، رحمت ہے کہ وہ نعمت سلب نہیں ہو رہی۔ بد نظری کر رہے ہو، اللہ اس پر قادر ہے تمہاری آنکھوں کی بینائی ختم ہو جائے۔ تم زنا کر رہے ہو، اللہ اس پر قادر ہے تم کو نامرد کر دے۔ تم شراب پی رہے ہو، اللہ اس پر قادر ہے تمہارے گردے کام کرنا چھوڑ دیں۔ اللہ قادر ہے اس پر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تم چوری کر رہے ہو، تمہارے ہاتھوں میں فالج ہو جائے، قادر ہے اللہ، تمہارا قدم نہ اٹھے۔ اللہ کا حکم ہو تو انسان اپنی انگلی نہیں ہلا سکتا، وجود کو ہلانا دور کی بات۔ ایک اللہ کی رحمت ہے کہ وہ نعمت اللہ رب العزت فوراً سلب نہیں کرتے غصے سے، تب بھی محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وَأَنِيبُونِي، ایک بار یہ انسان میرے پاس لوٹ کر ضرور آئے گا، اس امید سے کہ میرا بندہ ہے، لوٹ کر میرے پاس ہی آئے گا۔ دوسری رحمت، اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے۔ ایسی مشفق ذات، رات کی تنہائی میں تم گناہ کرو، تمہارے سر پر ماتھے پر لکھ دیا جائے تم زانی ہو، تمہاری بیوی تمہیں چھوڑ کر چلی جائے، تمہاری اولاد تمہیں نہ دیکھے، تم کسی محلے والے سے آنکھ نہ ملا سکو، کہیں دور کونے پر جا کر چھپ کر بیٹھ جاؤ، یہاں تک کہ ایک نوبت آئے اپنا سر ہی کاٹ لو۔ ایسے اللہ ستار العیوب ہیں کہ تمہارے گناہ پر بھی تمہیں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر تمہارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ کتنے گناہ ہیں، توبہ نعوذ باللہ، میرے 3-4 گناہ یہاں نکل جائے، مجھے جوتے مار مار کر آپ اس ممبر سے اتار دو۔ کیسے ستار العیوب ہیں، کیسے گناہوں کو چھپایا ہوا ہے ہمارے۔ سوچیں اپنے گناہ، 3 گناہوں کو اللہ تمہارے ماتھے پر لکھ دے، کیا کرو گے؟ کیسے مٹاؤ گے وہ نشان جو آخرت میں لکھے جائیں گے، داغے جائیں گے، ان کی قبروں کو، ماتھوں کو، گناہ گاروں کو سیاہ کیا جائے گا۔ آخرت میں ہوگا، اگر دنیا میں ہوتا کیا کر لیتے؟ اللہ کی رحمت ہے، انعامات ہیں، محبت ہے، ستار العیوب ہے کہ تمہارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے۔ اور تیسری رحمت کہ فوراً اس گناہ پر سزا نہیں دیتے، فوراً سزا نہیں دیتے، گنجائش رکھتے ہیں کہ یا عبادی الذین اسرفوا، ٹھیک ہے ظلم ہو گیا، اب میری طرف لوٹ کر آئے گا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، ایک نہ ایک دن میری طرف لوٹ کر آئے گا۔ خدا بہت گناہ ہو گئے، بہت نافرمانیاں ہو گئی، بہت نا امیدی کی زندگی گزار لی، بہت چوریاں کر لی، بہت جھوٹ بول لیا، بہت جوانی سے لطف اندوز ہو لیے، بہت زنا کر لیے، بہت شراب پی لی، بہت بد نظری کر لی، بہت گناہ کر لیے، بہت گانے سن لیے، بہت عیاشیاں کر لی، بہت نمازیں چھوڑ دیں۔ خدا ماہ رمضان ہے، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیجیے، لوٹ آئیے اپنے رب کی طرف، منائیے اسے۔ وہ ایک بہانہ ڈھونڈ رہا ہے، تمہاری زبان سے وہ الفاظ سننے کو اللہ رب العزت ترس رہے ہیں کہ انسان توبہ کرے اور اللہ اس کا ہاتھ تھامے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ رب العزت 2 قدم بڑھاتے ہیں۔ کوئی اللہ کی طرف چلتا ہوا چلتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ خدا ماہ رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ہر گناہ پر استغفار کیجیے، ہر گناہ پر استغفار کیجیے، ایک ایک گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے روئیے۔ ایک قطرہ یار، ایک قطرہ بہانا مشکل ہے۔ ایک صحابی تہجد میں رونے لگے، اتنا روئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح فجر کی نماز میں اس صحابی کو بلایا اور کہا، اے اللہ کے بندے، تو رات کو اپنے اللہ کے سامنے اتنا رویا ہے کہ فرشتے بھی رونے لگ گئے۔
اللہ کے سامنے نہیں رونا تو کس کے سامنے رونا ہے؟ اپنے رب کے سامنے ہی نہیں رونا پھر کس کے سامنے رونا ہے؟ دنیا کی ہر نعمت کو پالو. کوئی انسان کھڑا ہو کر کہہ دے کہ میں نے دنیا کی ہر نعمت کو پانا ہے، اللہ کی رحمت نہیں چاہیے، تو نعوذ باللہ، اللہ کی رضا نہیں چاہیے، اللہ کا قرب نہیں چاہیے، اللہ مجھ سے راضی ہو جائے مجھے وہ رضا نہیں چاہیے. کوئی ایسا ہے تو مت روئے. اگر کوئی ایسا ہے کہ روئے، اگر زندگی میں ساری زندگی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی بھی گناہ کیے ہیں، ساری زندگی بھی گناہ کیے ہیں، اگر اور ایک قطرہ اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کافی ہے. بہت سے ہمارے اس مساجد کے احباب ایسے بھی ہیں جو قرآن نہیں پڑھے. میرے بہت اچھے دوست، میرے چاچا، عجیب ان کا جملہ لگا، یہاں دل پر لکھا ہوا ہے میں نے، یہاں اللہ کا گھر ہے نا، اللہ کی رضا حاصل ہوگی تو ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے. جب میں کسی سے راضی نہیں ہوں گا میں اسے اپنے گھر پہ آنے دوں گا؟ نہیں آنے دوں گا. میری اتنی جرت اور غیرت ہے، میں جس سے راضی نہیں ہوں گا چاہے مجھ سے جتنا طاقتور ہے میں اسے نہیں آنے دوں گا. تو اللہ رب العزت تو کتنی طاقتوں والے ہیں. اللہ تم سے راضی ہے تو ہی تم یہاں بیٹھے ہو. میرے ایک چاچا یہاں بیٹھے ہیں، ویسے ہی اصلاحاً بول رہا ہوں اور ان کو خوشخبری سنانے کے لیے کہہ رہا ہوں. مجھے آ کر کہنے لگے بیٹا طلحہ 60 سال کی زندگی میں نے قرآن نہیں پڑھا. جھوٹ بات نہیں ہے، خدا کی قسم سچ بات ہے، سامنے بیٹھے میری آنکھوں میں. کہا 60 سال ہو گئے بیٹا میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا. اور آج وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے. اللہ اگر ناراض ہوتا تو وہ اس گھر میں آ سکتا؟ خدا کی قسم نہیں داخل ہو سکتا. پوری دنیا ہم سارے مل کر زور لگا لیتے اندر نہیں داخل ہو سکتا. ایک اور شخص میری وہ نگاہوں کے سامنے بیٹھا، کہا کہ میں عمرے پہ جا رہا ہوں، ساری زندگی بیت گئی، کچھ پڑھنا ورنہ نہیں آتا، نمازوں میں بھی کھڑا ہوتا ہوں تو رکوع سجود کرتا ہوں، کچھ پڑھنا نہیں آتا، اشارے کرتا ہوں بس. تم جھک جاتے ہو تمہارے ساتھ جھک لیتا ہوں، تم رکوع سے اٹھتے ہو تمہارے سامنے اٹھ جاتا ہوں، بس اور کچھ نہیں آتا. کوئی ذکر سکھاؤ. اور اللہ اتنا اس سے راضی کہ اسے کعبۃ اللہ بلا رہا ہے. میں نے کہا چاچا استغفاری کیا کرو، کلمہ ہی پڑھ لیا کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اے اللہ تو ہی الہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں. میں نے اس سے کلمہ سنا، خدا کی قسم کلمہ نہیں آتا تھا اسے. بیٹھا ہے میری آنکھوں کے سامنے. اللہ راضی نہ ہوتا تو اس مسجد میں داخل نہ ہونے دیتا. اتنی عنایتیں، اتنی محبتیں، اتنی شفقتوں کے بعد بھی انسان اللہ سے گمراہ رہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد رکھنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آئے اور ممبر پر پاؤں رکھا، 1 2 3. پہلی ممبر پہ جب پاؤں رکھا کہا آمین، دوسری پہ رکھا کہا آمین، تیسری پہ رکھا کہا آمین. صحابہ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آمین کی چیز پہ کہا حضرت جبرائیل آئے تھے اور کہا کہ ہر بھلائی سے، ہر خیر سے وہ انسان دور ہو جائے کہ جس نے رمضان پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروائی. میں نے اس پر آمین کہا ہے. پھر اس بد دعا کا قائل ہے، بس اس بد دعا کا وہ مزاج رہ جائے گا. تو خدا را جتنی اللہ کی محبت ہم سے ہے، ذرہ برابر ہم اس کا بدلہ دے کر کم سے کم اس کی نافرمانی نہ کریں. آج سے تہیہ کر لیں، خدا کی قسم کچھ ہو جائے گا اس کی نافرمانی نہیں کریں گے، نہیں جائیں گے گناہ کی طرف. صحابہ نے تو گناہ نہ کرنے کی وجہ سے جانے دی ہیں، کلمہ پڑھنے سے جانے دی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ رہے تھے، ریت میں گرم ریت پہ لٹایا جا رہا تھا. کیوں کہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دے. ہمیں تو کوئی منع نہیں کر رہا، کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ زور زور سے پڑھ سکتا ہوں، کوئی منع کرنے والا نہیں. میرے ساتھ 1000 لوگ اور پڑھنے والے ہو جائیں گے. تو انہوں نے تو قربانیاں دی ہیں، اس پر کوئی سختی نہیں ہے. خدا را یہ تہیہ کر لے کہ آج کے بعد اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، بس جو کچھ ہو جائے،
جو وہ بھی کچھ ہو جائے، اور اپنے ماتحت لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے، اپنے ماتحت لوگوں کا بھی خیال رکھیں گے۔ اگر ماتحت لوگ دکھتے نہیں، زکوٰۃ صدقات عطا کرنے ہیں، تو بہت سے مدارس ہیں جو بچے سارے ان کے والدین غربا عمرا کے بھی بچے ہوتے ہیں، مگر اکثر و بیشتر وہ لوگ کہ جو تعلیم نہیں دلا سکتے اسکولوں میں، مدارس میں اپنے بچے ڈال دیتے ہیں، ان کی دین کی اشاعت کے لیے اپنی صدقات زکوٰۃ کو مدارس میں پہنچائے۔ اور بہت سے ٹرسٹ جو غریب لاچار بیواؤں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے، ہماری اس جامعہ مسجد کا ٹرسٹ جو معذور بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، جس ٹرسٹ میں سمجھ میں آئے اپنا حصہ ڈالے۔ آپ کو ماتحت کوئی آس پاس میں ارد گرد میں کوئی حقدار نہیں لگتا، تو ایسے اداروں میں اپنی زکوٰۃ اور جو صدقات ہے ان کو خرچ کریں۔ آخر میں اپنے جو میں جس سے ٹرسٹ کا حصہ ہوں، جو معذور بچوں کے لیے کام کر رہا ہے، اس کے لیے ہمیشہ میں آپ سے اپیل کرتا رہتا ہوں، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرے محلے والے میرے ساتھ جڑ کر میرے قدم کے ساتھ قدم ملا کر چلتے ہیں۔ میں ان تمام معاونین کا شکر گزار ہوں کہ جن کے تحت ہم لوگ 200 بچوں کو، معذور بچوں کے گھروں میں 1000 روپیہ خرد و نوش کے لیے پہنچاتے ہیں، اور وہ معذور بچے جو اٹھ نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لیٹے لیٹے بستروں پر بدن پر داغ آ گئے، ان کو ویل چیئر فراہم کرتے ہیں تاکہ ویل چیئر پر انہیں باہر کی روشنیاں دکھائی جائیں، محلے میں گھمایا جائے، تھوڑے ان کے بھی چہرے پہ مسکراہٹ آئی جائے۔ یا تو آپ ویل چیئر ہمیں لے کر دیں، یا ہمارے ساتھ فوڈ ہیلتھ اسکیم میں معاونت فرمائیں۔ اور ہم نے ان معذور بچوں کے لیے کافی عرصے دراز سے ملیر میں 5 ایکڑ جگہ لی ہے، کچھ وجوہات کی وجہ سے تعمیر نہیں ہو پا رہا، مگر ہم نے اس میں پائلٹ پروجیکٹ بنا لیا ہے جس میں 60 بچوں کو ہم رہائش رکھ کر، اور ایسے بچے کہ جن کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، ہمارا بچہ کبھی کبھی تنگ کرتا ہے تو ہم اس سے یعنی کہ بیزار سے ہو جاتے ہیں۔ اور معذور بچے تو ایسے ہوتے ہیں، بہت سے ہمارے پاس بچے ایسے ہیں کہ جن کے والدین فوت ہو چکے ہیں۔ اب بتائیں، والدین تو جب فوت ہوتے ہیں تو عام یتیم جو بچہ ہوتا ہے، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، وہ بیچارہ رل جاتا ہے، تو معذور بچہ کہاں جائے گا؟ کون اسے پالے گا؟ ہمارے کلفٹن کی ایک مشہور موبائل کی دکان، بہت بڑی موبائل کی دکان ہے، اس کا ماموں ہے، معذور ہے، اس کا بھانجا، ماں مر گئی، باپ مر گیا، ماموں تک اس کو نہیں پال رہا، اچھا کاروبار ہے، کہاں نہیں پال سکتا، لے جاؤ اس کو اپنے ایڈریس میں اور اس کو پالو، جب مر جائے تو دفنا دینا۔ اللہ رحم فرمائے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے ہم نے پائلٹ پروجیکٹ تیار کیا ہے، انشاءاللہ ایسے 60 جو بچے کہ جن کو کوئی پالنے والا نہیں ہے، انشاءاللہ میں اور آپ ہم مل کر ان کو پالیں گے۔ یہ بھی ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ غرباء، فقراء، معذورین کی مدد کرنا۔ تو انشاءاللہ ان کے جو وہاں پر فرنیچر کا خرچہ آئے گا، تو فرنیچر میں کوئی ساتھی آ جائے ہمارے ساتھ مل جائے کہ اسکول کے لیے، ان کو تعلیم کے لیے جو آپ کو فرنیچر چاہیے ہم دلائیں گے۔ جو ہمیں ضرورت ہے وہ ہماری ضرورتیں پوچھ لیں، وہ ضرورتوں کی اشیاء لا دے۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ فنڈ دینا ہے۔ ایک ذہن میں اب ہوگی نا بات بس کی ہے تو اعلان ہو رہا ہے تو فنڈ ہی مانگے گا مولانا صاحب، فنڈ ہی مانگیں گے، نہیں دو فنڈ، جو چیز چاہیے معذوروں کے لیے وہ لا دو، ویل چیئر لا دو۔ میں خود تو بیٹھ کر سیر نہیں کروں گا یار، اتنی تو غیرت ہے مجھ میں، خود تو ویل چیئر پہ بیٹھ کر سیر نہیں کروں گا نا، ویل چیئر لا دو۔ بچوں کے اسکول کے لیے جو ڈیسک چاہیے وہ بنوا دو، کتابیں لا دو بچوں کی، جو کلاسوں کی کورس کی کتابیں، ان کے استانیوں کو آنے جانے کے لیے جو پک اینڈ ڈراپ کے لیے گاڑی چاہیے وہ مہیا کر دیں۔ اور ایک وہاں ایمبولینس کی بھی ضرورت ہے، جو ایمبولینس وہاں موجود رہے گی، کوئی بچہ بیمار ہو، کیونکہ وہ ملیر میں KN اکیڈمی سے آگے ایک جگہ ہے، اور ہاسپٹل وہ قریب نہیں دور ہے، کبھی کسی بچے کو لے جانا، کچھ ایسا ہونا، تو جو چیز ہماری ضرورتیں ہیں ہم سے پوچھ کر اس ضرورت کو ہی پورا کر دیا جائے۔ تو میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے امید رکھوں گا، یا تو آ کر ڈائریکٹ مجھ سے ملیں، جو ہماری ضرورت ہے ہم سے پوچھ کر وہ ضرورت پوری کر دیں، یا باہر میز پر احباب بیٹھے ہوتے ہیں، یا مسجد کا باکس ہے، یا مسجد کے لیے کوئی ڈونیشن دینا چاہے، مسجد کا باکس سے اگر دکھانا وہ
وہ نے بہت سے احباب یعنی کہ ملنا نہیں چاہتے فیس ٹو فیس، ٹھیک ہے، تو باکس ہے، نصرت ٹیسٹ کا بھی وہ ہے باکس ہے، اس کا بھی باکس ہے، جو اپنا اللہ رب العزت نے صاحب حیثیت کیا ہے اس باکس میں اپنا ڈونیشن جمع کر دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت میرا اور آپ کا پوری امت مسلمہ کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔